ہم ڈاکٹر مبارک علی سے بات کر رہے ہیں اور اب ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جنگ کو کیوں شاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں سالوں سے یا ہزاروں سالوں سے یہ ہوتا آیا ہے کہ قومیں اپنے ہیرو کو بڑا چڑھا کے پیش کرتی ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے اور انکریج کیا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ لوگ جو ہیں وہ قتل و غارت کریں، جنگ و جدل میں حصہ لیں اور اپنی قوم کا یا اپنے قبیلے کا نام روشن کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ اس سلسلے میں ذرا ہمیں ہسٹری بتائیے کہ جنگ کو کیوں شاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ابتدائی تاریخ دیکھتے ہیں انسان کی، تو جب انسان آباد ہوا، بستیاں بسیں اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا، تو دو طبقے اہم وجود میں آئے ریاست کے ساتھ ساتھ۔ ایک جنگجوؤں کا طبقہ تھا اور دوسرا پجاریوں کا طبقہ تھا۔ پجاریوں کا کام یہ تھا کہ دیوی دیوتاؤں کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں تاکہ زرعی پیداوار ہو، فصلیں اچھی ہوں۔ جنگجو لوگوں کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی حملہ ہو تو اس حملے سے اپنے قبیلے کا دفاع کر سکیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ دو قسم کی جنگ ہے۔ ایک جنگ تو وہ ہے کہ جو دفاع میں لڑی جاتی ہے، کہ دوسرا حملہ آور ہوتا ہے اور لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ لیکن جنگ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے ملکوں پہ یا دوسرے قبیلوں پہ حملہ کر کے ان کے ملکوں کو، ان کے قبیلوں کو، ان کی زمینوں پہ آپ قبضہ کرتے ہیں، یہ دوسری قسم کی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جارحانہ مطلب کہ انداز ہوتا ہے، جارحانہ جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اس فرق کو ایک تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جارحانہ جنگیں جہاں بھی ہوئی ہیں اور جن قوموں نے بھی لڑی ہے کہ اپنے ملک سے، اپنے علاقوں سے نکل کر دوسرے کے ملکوں میں گئے، علاقوں میں گئے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، اور پھر یہی نہیں ہوتا ہے کہ علاقوں پہ یا زمینوں پہ قبضہ کیا جائے، بلکہ ان کے باشندوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، عورتوں اور بچوں کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر قتل نہیں کرتے ہیں تو مردوں کو غلام بنا کے لے آتے ہیں اور پھر ان سے اپنے ہاں مختلف قسم کے کام کراتے ہیں، زراعت میں بھی ان کو لگاتے ہیں، گھریلو کام کاج بھی ان سے کراتے ہیں، محنت مزدوری بھی ان سے کراتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر جنگ کے پیچھے کتنے دکھ، درد اور ایک یعنی جس کو ہم کہیں کہ اذیت اور عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ ان لوگ، خاص طور سے ان لوگوں پر جو لوگ شکست کھا جاتے ہیں۔ لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیے کہ جنگ جب بھی ہوتی ہے تو جنگ میں مرنے والے، شکست کھانے والے بھی ہوتے ہیں، اور جو فتح یاب ہوتے ہیں ان کے لوگ بھی اس جنگ کے اندر مارے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب جنگ کا جشن منایا جاتا ہے تو پھر کوئی مرنے والوں کو نہیں پوچھتا ہے اور فتح کے جشن جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اس لیے ہم جنگ کی تاریخ میں جارحانہ جنگوں کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اور ابھی بھی اگر ایسی جنگیں ہوں جو جارحانہ ہوں تو ہمیں مذمت کرنی چاہیے کہ یہ جنگیں جو ہیں انسانیت کے لیے عذاب ہوتی ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ روایات کے تحت، مذہب کے تحت اور مختلف یعنی افکار و نظریات کے تحت تاریخ میں ان جنگوں کو ہمیشہ بہت شاندار اور عظیم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ جنگیں جو کہ جارحانہ ہوتی ہیں، اور جو ان جنگوں میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو فاتح قرار دیا جاتا ہے، اور فاتحوں کی ہر سوسائٹی کے اندر بڑی عزت ہوتی ہے۔ ان کی شان میں قصیدے لکھے جاتے ہیں، ان کے مجسمے تراش کے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، تاریخ میں ان کو ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، بڑے بڑے فاتحین جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب لوگوں کا قتل عام کرنے والے تھے۔ مثلا اگر آپ سکندر کو دیکھیں تو اس نے کتنے قتل عام کیے ہیں۔ یونان میں اس نے قتل عام کیے، پھر مشرق وسطیٰ میں آیا، یہاں قتل عام کیے۔ تو یہ لوگ تو عام لوگوں کے قاتل تھے، اور ایک طرح سے یہ لٹیرے بھی تھے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے مال و دولت کو لوٹا، چاہے وہ تیمور ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیا چنگیز خان ہو، چاہے وہ قبلائی خان ہو۔ ان سارے لوگوں کی آپ اگر تاریخ دیکھیں، چاہے مغرب کا ہو یا مشرق کا ہو، تو ان جنگوں کے پیچھے، ان کی فتوحات کے پیچھے آپ کو یہی اذیت ناک کہانیاں جو ہیں وہ ملیں گی۔ اور جیسا پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ
پوری تاریخ میں ایک بادشاہ ایسا ہے کہ جس نے اس جنگوں سے سبق سیکھا تھا، اور وہ اشوک تھا۔ جب کلنگ کی جنگ کے بعد اس نے میدان جنگ میں لاشوں کو دیکھا ہے، زخمیوں کو دیکھا ہے، ان کی تکلیف زدہ آوازوں کو سنا ہے، اور اس نے محسوس کیا ہے کہ جنگوں کے نتیجے میں کتنے خاندان تباہ ہوتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس نے جنگ سے توبہ کر لی تھی۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ساری جنگیں جو جارحانہ انداز میں ہوتی ہیں، دوسروں کے مال و دولت پہ قبضے کے لیے، دوسرے ملکوں کی یعنی ملک کی وسعت دینے کے لیے، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، تو ایسی ساری جنگوں کی جو ہے ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جب جنگ عظیم 1 اور 2 کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایک بڑی عجیب سی بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ اس وقت وہ قومیں جو تھیں کسی ایک طرح کا ان پہ جنگ کا بخار چڑھا ہوا تھا کہ جو یورپین جو کنٹریز تھے کسی طرح وہ بس ایک دوسرے سے لڑنا چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مذاق ہے، کوئی کھیل ہے۔ جو جنرلز تھے فوج کے ہر کنٹری کے ملک کے جو جنرلز تھے وہ بھی ساری زندگی وہ یہ پلاننگ کرتے آئے تھے کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے، جیتا کیسے جاتا ہے، تو وہ بھی یہ چاہتے تھے جنگ ہو، اور عوام بھی کسی طرح چاہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنگ شروع ہوگی اور ود ان فیو منتھس کچھ مہینوں کے اندر اندر ہمارے لوگ جو ہے وہ جیت کے فاتح ہو کے واپس آ جائیں گے اور سب کچھ صحیح ہوگا۔ اور انہوں نے جب وہ فوجی جا رہے تھے تو ان پہ پھول نچھاور کر رہے تھے لوگ، عام لوگ، عورتیں، لڑکیاں، بچے بھیج رہے تھے اور ترانے گائے جا رہے تھے جب لوگ جاتے تھے۔ تو یہ بخار جو ہے تقریباً لگتا ہے کہ کوئی 200 سال 300 سال یورپ کے ملکوں میں رہا، جو آخر میں دوسری جنگ عظیم سے یہ بخار ختم ہوا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ تو 55 ملین لوگ قتل ہو گئے، بہت سے کنٹری برباد ہو گئے، تب جا کے ان کو سمجھ میں آئی۔ تو ایک تو یہ کہ یہ کس قسم کا آخر انسان کیوں پاگل ہو جاتا ہے یہ جنگ کے چکر میں، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی بخار آج کل ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے کہ جب لوگ جب دیکھو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذاق ہے کہ ایٹم بم گرا دو انڈیا کے اوپر، یا یہ کہ ہم انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، مطلب ایک یہ بخار پھر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو پہلے تو ہم جاتے ہیں ہسٹری کی طرف۔ اچھا، ایک لوگوں کو مطلب کہ غلط فہمی ہے، سیاست دانوں کو بھی، حکمرانوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی، کہ جنگ کے ذریعے سے مسائل کا حل فوری ہو جاتا ہے۔ اس لیے یعنی جب بھی ملک باہمی تنازعات میں مصروف ہوتے ہیں یا ان کے جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنگ کر لی جائے اور جنگ کے بعد مطلب کہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو پہلی جنگ عظیم کے وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ یورپ کے ملک کلونیلزم کے سلسلے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے کہ کون ایشیا افریقہ میں قبضہ کرے، کس کی تعداد جو ہے کالونیز کی زیادہ ہونی چاہیے، کس کو زیادہ لوٹ کھسوٹ کا موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو تھے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کے تجارتی مال کے لیے زیادہ سے زیادہ منڈیاں جو ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ تو یہ آپس کے جھگڑے تھے، اور عام لوگوں کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر جنگ ہوگی تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور خوشحالی آئے گی، امن و امان آئے گا، عام لوگوں کی فلاح بہبود ہوگی، یہ تصور ہوتا ہے۔ اور یہ جو جنگی لوگ ہیں، واریئرس ہیں یا جنگ لڑنے والے ہیں، یہ آپ کے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصل میں وہ حکمراں طبقوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، عام آدمی کے مفادات نہیں ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جنگ کی جاتی ہے یہ، لہذا لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں۔ تو پہلی جنگ عظیم کے موقع پہ یہی صورتحال تھی کہ وہ سارے یورپ کے ممالک جو ہیں ان میں ایک جنگی بخار تھا، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ وقتی طور پہ کچھ یعنی مہینوں کی یا ایک آدھ سال کی بات ہے، جنگ ختم ہوگی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یورپ میں امن و امان ہو جائے گا، اور ہمارا ملک جو ہے وہ فتح یاب ہو کے اس کو ساری سہولتیں جو ہیں دنیا کے اندر تجارت کی مل جائیں گی، سیاسی طور پہ ہمیں بالادستی ہماری ہو جائے گی، یہ ان کے خیالات تھے۔ لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگ پھر 4 سال کی مدت تک جاری رہی، ملینز آف لوگ جو ہیں اس کے اندر مارے گئے، اور یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر
مہلک ترین ہتھیار استعمال کیے گئے، یعنی ٹینک اس میں استعمال ہوئے، شیل اس میں استعمال ہوئے، ہوائی جہازوں کے ذریعے بمبارڈمنٹ جو ہے وہ ہوا، ٹرینچز کا سسٹم ہوا جس میں ٹرینچز میں بیٹھ کے لوگ لڑتے تھے۔ تو اب بہت سے لوگوں کی اپنی یادداشتیں ان سے فوجیوں کی شائع ہوئی ہیں کہ جنہوں نے یہ جنگیں لڑی ہیں، جو ٹرینچز کے اندر یعنی بارش میں، سردی میں اور کیچڑ کے اندر مطلب کہ رہے، تو انہوں نے جو اپنے خاندان کے لوگوں کو خطوط بھی لکھے ہیں، اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان میں جو حب الوطنی کے یا قوم پرستی کے جذبات تھے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی یعنی نہ ہم وطن کے لیے لڑ رہے ہیں نہ قوم کے لیے، ہمیں موت نظر آ رہی ہے، موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ اس پہلی جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہوئی ہے تو یورپ ایک سناٹے میں آ گیا تھا۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ اتنی یعنی اتنے لوگ اس کے اندر مارے جائیں گے اور اتنا نقصان ہوگا۔ تو وہ اس جنگ کے بڑے زبردست اثرات ہوئے۔ اچھا، اس جنگ کے یہ اثرات جو ہیں وہ ان کے ادب کے اندر بھی ہوئے ہیں، ان کی فلمیں جو بنی ہیں اس کے اندر بھی ہوئے ہیں، انہوں نے جو مجسمہ تراشی کے کچھ نمونے ہیں اس کے اندر بھی ہوئے ہیں۔ تو اب جنگ کے خلاف ایک پورا مطلب کہ نفرت کا اظہار جو ہے وہ ہے۔ ایک جرمن نے پھر اینٹی وار میوزیم بنایا تھا برلن کے اندر، اور اس نے بتایا تھا کہ جنگ کے کیا مہلک اثرات ہوتے ہیں، کہ لوگوں کی نہ صرف جگہ جانیں جاتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں کیسے تباہ ہوتی ہیں۔ مثلا آسٹریلیا کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بچی جب اسکول کے اندر گئی تو کسی نیشنل ڈے کے موقع پر قومی ترانہ گایا جا رہا تھا، تو وہ بچی قومی ترانے کے احترام میں نہیں کھڑی ہوئی۔ تو اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں کھڑی نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ ان سارے بچوں کے تو ماں باپ آئے ہیں، میرا باپ جنگ میں مارا گیا ہے، وہ نہیں آیا تو میں اس قومی ترانے کا احترام نہیں کرتی، میں نہیں کھڑی ہوں گی۔ تو یہ مطلب کہ لوگوں کے جذبات تھے۔ ایک بہت مشہور ناول اس زمانے میں لکھا گیا، آل قائٹ آن دا ویسٹرن فرنٹ، جس کے اوپر ایک فلم بھی بنی ہے، یعنی اینٹی وار مطلب کہ یہ ناول ہے۔ کتابوں کے علاوہ بہت ایک اچھی فلم بنائی گئی تھی فرانسیسیوں نے۔ وہ فلم یہ تھی کہ ایک رات کو وہ سارے فوجی جو مارے گئے ہیں وہ اپنے قبروں سے نکل کر اپنے گاؤں شہروں میں آتے ہیں جہاں ان کے خاندان تھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ زندگی تو اسی طرح سے جاری ہے، لوگ اسی طرح سے ہنسی خوشی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، ریستوراں میں بیٹھے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلنا تھا تو آخر ہمیں اس سے کیوں محروم کیا گیا، آخر ہمیں کیوں جنگ میں دھکیل کر زندگی سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے، اگر یہ دنیا اسی طرح سے جاری ہے تو اس جنگ کا کیا فائدہ۔ تو یہ لوگوں کے اندر بڑے مطلب کہ احساسات تھے۔ ایک بہت زبردست ناول اس زمانے میں لکھا گیا تھا، اور اس میں اس کا جو مفہوم ہے ایک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ او سر بریدہ لاشو اٹھو اور اپنے قتل کا حساب مانگو ان حکمرانوں سے جنہوں نے تمہیں اپنے مفادات کے لیے قربان کیا ہے۔ تم ان سے پوچھو کہ آخر تمہیں زندگی سے محروم کر کے انہوں نے کون کون سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ اور جارج برنٹ شاہ نے پھر اس موضوع کے پر ڈرامے لکھے۔ تو جنگ کے بارے میں ایک فضا پورے یورپ کے اندر مطلب کہ قائم ہوئی، اور اینٹی وار موومنٹ جو تھیں، تحریکیں جو تھیں وہ چلیں کہ کسی طریقے سے امن و امان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ تمام مطلب کہ جنگ کے بارے میں جو تاثرات تھے، یہ جنگ کے بارے میں تاثرات عام لوگوں میں تو رہے، لیکن حکمراں طبقے جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ ان تاثرات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور پہلی جنگ کے بعد دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے وہ پہلی سے زیادہ بدتر تھی۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر ہم جنگوں کی تاریخ کو دیکھیں، چونکہ پہلی جنگ کو 100 سال ہو چکے ہیں، اگر ہم پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگوں سے جو تاریخ میں ہوئی ہیں ان سے ہم سبق سیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جنگیں جو ہیں وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں کو زندگی سے محروم کرتی ہیں، یہ نقصانات سے دوچار کرتی ہیں، یہ قوموں کو تباہی کی طرف جو ہیں وہ لے جاتی ہیں، چاہے ہم شکست کھائیں یا ہم فتح یاب ہوں۔ دونوں صورتوں کے اندر جنگیں جو ہیں وہ کوئی ہم استحکام پیدا نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی
3 جنگیں ہندوستان سے لڑی ہیں، اس تینوں جنگوں کے اندر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جنگیں ہم لڑتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک لوگوں کے ذہنوں کے اندر جنگی جنون کو ہم پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہم خونریزی کے جذبات کو پیدا کرتے ہیں، ہم نفرت کو پیدا کرتے ہیں، سوائے اس کے مطلب کہ ہمیں کوئی اس کا مثبت نتیجہ اب تک ہمیں کوئی نہیں ملا ہے۔ تو تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم جس طریقے سے فوجی لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں، جیسے دوسری قوموں نے بھی بنایا یا ہم بھی بناتے ہیں، اگر ہم فوجی لوگوں کو ہیرو بنانے کے بجائے اپنے اسکالرس کو ہیرو بنائیں، اپنے اساتذہ کو بنائیں، اپنے ان لوگوں کو سماجی کارکنوں کو بنائیں جو خدمت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے لیے زیادہ مفید بھی ہوگا، اس سے زیادہ صحیح شعور بھی لوگوں کے اندر آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا ریویو دیا، خاص طور پہ جنگ عظیم 1 کے بارے میں، کہ اس وقت جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں نے اس وقت بھی کوئی سبق سیکھا نہیں، اور انہوں نے جرمنی کے اوپر اتنی سخت کنڈیشنز رکھیں کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی جو تھا اس کو شکست ہوئی تھی، اور انگلینڈ ہے، فرانس ہے، دوسرے ان ملکوں کو فتح ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ دوسری جنگ کی تیاری کرے غالباً کچھ سبق سیکھے بغیر۔ اور اس وقت بھی کچھ انٹلیکچوئل تھے جنہوں نے یہ وارن کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اور جو سلوک ہم نے جرمنی کے ساتھ کیا ہے، اس سے ایک اور جنگ ہوگی۔ اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم 2 جو ہے وہ ایکچولی جنگ عظیم 1 کا ہی دوسرا حصہ ہے۔ تو ذرا دوسری جنگ عظیم کے بارے میں اس حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے آپ بتائیے۔ اچھا، یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے، کیونکہ جب ٹریٹی آف ورسائی یعنی پہلے جنگ عظیم کے بعد یہ ورسائی کا معاہدہ ہوا، اور بڑا جوش و خروش تھا، اور خاص طور سے امریکہ کا پریزیڈنٹ ولسن اس میں آیا تھا، اور سیلف ڈٹرمنیشن کے بارے میں بہت بات کر رہا تھا کہ قوموں کو ملنا چاہیے، تو بہت یعنی تھا کہ امن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور امن و امان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جب جرمنی کے ساتھ ان کی صلح ہوئی تو اس میں اتنی سخت شرائط رکھیں کہ ظاہر ہے کہ جرمنی کے لیے برداشت تو کرنی، چونکہ انہوں نے کہا تھا اگر نہیں کرو گے، جرمن ڈیلیگیشن کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ شرائط ہیں، اور اس کو بیٹھنے کو بھی نہیں کہا گیا، کھڑا رکھا گیا اور کہا یا تو سائن کرو ورنہ پھر ابھی دوسری جنگ، ایک اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہر جرمنی اس کنڈیشن میں نہیں تھا تو اس نے دستخط تو کر دیے۔ تو اسی موقع پر ایک برٹش ہسٹورین جو تھا، ویبسٹر اس کا نام تھا، وہ ایک جونیئر ڈیلیگیشن کی حیثیت سے اس کانفرنس میں تھا۔ اس کی کتاب ایک ہے جو اس نے نیپولین کے شکست کے بعد جو ویانا کی امن ہوئی تھی، ٹریٹی آف ویانا ہوئی تھی، اس کے بارے میں اس نے لکھی ہے۔ چونکہ ٹریٹی آف ویانا کی خاص بات یہ ہے کہ نیپولین کی جو شکست ہوئی تو اس شکست کے بدلے میں جتنے بھی فاتحین تھے، یعنی یورپ کے دور ملک جس میں انگلینڈ تھا، آسٹریا تھا، جرمنی تھا، انہوں نے فرانس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا، اور نہ ہی فرانس سے یہ کہا کہ بھئی تم یہ جنگ کا اتنا ہمارا خرچہ ہوا ہے، یہ سارا خرچہ تم ادا کرو، بلکہ ایک طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ فرانس کے اندر دوبارہ سے پرانے نظام حکومت کو لا کر وہاں پر سیاسی استحکام جو ہے وہ لایا جائے۔ تو یہ ایک مثال تھی تاریخ کے اندر کہ شکست خوردہ قوم کے ساتھ اگر آپ یعنی انتقامانہ سلوک نہیں کریں گے تو اس صورت کے اندر امن جو ہے وہ زیادہ دیر تک دیر پا ہوگا، زیادہ برقرار رہے گا۔ تو وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ آپ جرمنی کے ساتھ جو اتنی سخت شرائط رکھ رہے ہیں، یہ اتنی سخت شرائط رکھے جائیں گے تو یہ امن جو ہے دیر پا نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت یورپ کے دوسرے ملک جرمنی کے بارے میں اتنی ان میں نفرت تھی کہ انہوں نے سخت سے سخت شرائط رکھیں، اور ایک بھاری تاوان بھی جرمنی پہ انہوں نے لگایا کہ اتنے ہمارے جنگ کے اخراجات ہوئے ہیں، یہ بھی تم پورا کرو۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنس نے اس صلح کے بارے میں، جرمن ہیں وہ کہتے تھے ڈکٹاٹ، کہ یہ ہم پہ ڈکٹیشن کی گئی ہے، زبردستی یعنی ہم پہ تھوپی گئی ہے،
ایک چیز یہ کہی گئی. اور جب ہٹلر نے اپنی کمپین شروع کی ہے تو اس نے کہا کہ یہ فوجی جنرل اور سیاستدان جرمن جو اس وقت کے تھے انہوں نے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اس صلح کو نازی پارٹی نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا کہ یہ ہماری شکست جو ہے ایک طرح سے شکست نہیں تھی، یہ ایک سازش تھی، اور ہمیں مطلب کہ زبردستی ہم پہ دستخط کرائے گئے ہیں اور ذلت آمیز ہمارے علاقے کو لے لیا گیا ہے، ہم سے تاوان وصول کیا جا رہا ہے اور ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جرمن قوم کے اندر یہ احساس ہوا اور انہوں نے نازی پارٹی کو جو سپورٹ کیا ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی. اور اس لیے جب ہٹلر پاور میں آتا ہے، طاقت میں آتا ہے 1933 کے اندر، تو آنے کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جرمنی کو دوبارہ سے فوجی طاقت بنایا جائے. یعنی فوجی طاقت بنائی اس نے، اور فوجی طاقت بنانے کے بعد پہلا کام اس نے یہ کیا کہ وہ علاقے جو ان سے چھینے گئے تھے اس نے وہ علاقے دوبارہ سے اس نے واپس لیے. ایک مرتبہ وہ لیے، ان کی صورتحال کو ٹھیک کیا، معاشی استحکام پیدا کیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج یعنی یورپ والے ہٹلر کو برا کہتے ہیں، لیکن جب ہٹلر طاقت میں آیا ہے اور اس نے جرمنی میں معاشی اور سیاسی استحکام پیدا کیا ہے، تو چرچل کا ایک خط شائع ہوا تھا ٹائمز آف لنڈن کے اندر. چرچل کا خط یہ تھا ہٹلر کی تعریف کرتے ہوئے کہ آپ نے جو جرمنی کے لیے جو کام کیے ہیں، اگر انگلینڈ بھی اسی صورتحال سے ہوتا اور آپ اس کے استحکام کے لیے یہ کرتے تو ہم آپ کے بڑے معترف ہوتے، اور ہم آج بھی آپ کے بڑے معترف ہیں کہ آپ نے جرمنی کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. یہ چرچل کا خط ہے جو ٹائمز آف لنڈن کے اندر چھپا ہوا ہے، جو یہ اب بتاتے نہیں ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، لیکن اس وقت سارے لوگ جو ہیں ہٹلر کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ہٹلر کو استعمال کریں گے روس کے خلاف، کیونکہ روس میں اس وقت انقلاب آ چکا تھا، کمیونسٹ وہاں طاقت کے اندر تھے، تو اس کے خلاف استعمال کریں گے. تو امریکہ اور یورپ کے یہ سارے ملک جو ہے ہٹلر کی تعریفوں میں مصروف تھے، یہاں تک کہ 1935 میں نوبل پیس کمیٹی نے ہٹلر کو امن کا پرائز دینے کے لیے شارٹ لسٹڈ بھی کیا تھا، ہٹلر کو اور گاندھی دونوں کو. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ جرمنی طاقتور ہو جاتا ہے فوجی طور کے اوپر تو اور اپنے علاقوں کو واپس لے لیتا ہے، تو اب اس کی یہ خواہش ہے کہ توسیع سلطنت ہو، اور اس لیے اس نے خاص طور سے اس کا جو دلچسپی تھی وہ تھی مشرقی یورپ اور روس پہ قبضہ کر کے اور ان کو اپنی کالونی بنانا. اس کا یہ خیال تھا کہ سلاو لوگ جو ہیں یہ کمتر لوگ ہیں، لہٰذا ان کو غلام بنا کے ان سے کام لیا جائے اور جرمنی کا اقتدار وہاں تک پھیلایا جائے. اس کا ارادہ کوئی انگلینڈ سے یا فرانس سے یا امریکہ سے لڑنے کا نہیں تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب پولینڈ پہ اس نے حملہ کیا ہے تو پھر یہ سارے ملک آ گئے اس سے جنگ کرنے کے لیے. اس کو مغربی فرنٹ پہ بھی جنگ کرنا پڑی اور مشرقی فرنٹ پہ بھی روس سے بھی اس کو جنگ کرنا پڑی، اور بہرحال اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوا، یعنی جرمنی 2 فرنٹس کے اوپر نہیں لڑ سکتا تھا، اس کو شکست ہوئی، خاص طور سے مطلب کہ روس کے ہاتھوں اس کو شکست ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو حامی تھے دوسرے، اس میں یعنی اٹلی تو پہلے ہی مسولینی تو اقتدار سے ہٹایا جا چکا تھا، لیکن جاپان جو ہے وہ مسلسل جنگ میں مصروف تھا. جاپان کے بارے میں ہٹلر کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایشیا کے آرین ہیں، یعنی ہم یورپ کے آرین ہیں، یہ ایشیا کے آرینس ہیں. اور جاپان جو ہے وہ چین کے اوپر قبضہ کرنے کا اس کے پلان تھے، اور فلپین اور یعنی مشرقی بعید کے ملکوں پہ، تو چین یہاں پر اپنی علاقوں کو وسعت دے رہا تھا. اچھا، اس ساری جنگ کے اندر آخر کار امریکہ جیسے پہلی جنگ میں شریک ہوا تھا، دوسری جنگ کے اندر بھی وہ شریک ہوا، اور پھر خاص بات یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اس موقع کے اوپر ایٹم بام جو ہے وہ ان کو تیار کیا. حالانکہ جرمن سائنسداں جو ہیں وہ ایٹم کو اس سے دریافت کر چکے تھے، لیکن انہوں نے ہٹلر کو نہیں بتایا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے ہٹلر کو بتا دیا تو ہٹلر کہے گا کہ اس کو فوراً تیار کرو، اور اگر ہم تیار کریں تو وہ شاید اس کے استعمال کے اوپر بھی تیار ہو. لیکن جب جرمنی کو شکست ہوتی ہے تو پہلا کام جو اتحادی فوجی کرتے ہیں وہ یہ کہ گوٹنگن یونیورسٹی میں
جہاں اوٹو ہان جو ان کا فزکس کا مشہور پروفیسر تھا، اس کی لیبارٹری تھی، امریکنز اس کی وہ لیبارٹری پوری کی پوری اٹھا کے امریکہ لے گئے ہیں. اور جرمن سائنٹسٹوں کو کچھ تو رشین دے گئے، کچھ امریکن دے گئے، اور امریکہ میں انہی کی مدد سے انہوں نے ایٹم بم تیار کیا، اور پھر یہ ایٹم بم انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ حملہ کر کے جاپان کو اس طرح سے انہوں نے ختم کیا. تو یہ ایٹم بم انہوں نے جرمنی پہ استعمال نہیں کیے، چونکہ جرمنی پہلے ہی شکست کھا چکا تھا. یہ ایٹم بم انہوں نے جاپان پہ استعمال کیے. تو ان ایٹم بمز کی تباہی کے بعد دنیا نے دیکھا کہ جنگیں جو ہیں اب صرف میدانی جنگ تک محدود نہیں رہتی ہیں، بلکہ یہ جنگیں جو ہیں شہروں میں بھی پھیلتی ہیں، اور اب نئے ویپنز جو آئے ہیں ان کی جو تباہی ہوتی ہے وہ تباہی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر پھر کوئی زندہ انسان کیا کوئی زندہ جانور بھی پھر اس علاقے میں نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ سبق سیکھا، یورپ نے ضرور سیکھا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو متحد کر کے وہاں سے جنگ کے امکانات کو ختم کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ کے جنگی عزائم جو ہیں اپنی جگہ ہیں. اور اب ہمیں بھی تھوڑا سا سیکھنا چاہیے کہ ایٹم بم جو ہے وہ کوئی معمولی بم نہیں ہوتا ہے کہ جس کو آپ استعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایک علاقے کو یا شہر کے ایک حصے کو آپ نے تباہ برباد کر دیا، بلکہ اس کی تباہی نہ صرف وہاں تک ہوتی ہے بلکہ اس سے باہر بھی نکل کر پھیلتی ہے، اور اس کے اثرات اتنے مہلک ہوتے ہیں کہ انسان جو مر جاتے ہیں وہ شاید زیادہ خوش قسمت ہوں، جو زندہ رہتے ہیں وہ زندگی بھر بیماریوں میں معذوری کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک عذاب ہوتا ہے. تو جنگ جو ہے وہ کوئی بچوں کا کھیل اب نہیں رہی ہے. مہلک ہتھیار جس طریقے سے آ گئے ہیں، یہ ہتھیار جس طریقے سے تباہی لا رہے ہیں، اس سے اب سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ہسٹری سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جرمنی کل تک یعنی دوسری جنگ عظیم تک امریکہ اور انگلینڈ اور فرانس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور اب جو ہے وہ ان کا بہترین دوستوں میں سے ایک طرح سے وہ نیٹو کا پارٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان تمام ممالک کا یہ معاہدہ ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو سب اس پہ حصہ لیں گے. تو جب امیچور قومیں ہوتی ہیں یا اپنے مفادات کے تحت وہ عمل کرتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. اب اس پہ ہم یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا اب کیا ہوگا جو اس جنگ میں مارے گئے، جن کا خون بہا، وہ خسارہ کیسے پورا کرے گا، کون ان کو نئی زندگی دے گا دوبارہ. تو یہ ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے دنیا کا کہ ہم آج لڑتے ہیں اور کل دوست بن سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں کہ آج ہم ایک طرح سے جنگ کا ہی ماحول رہا ہے 65 سال میں، جس میں ہم نے ایک دوسرے کے فوجیوں کو قتل کیا ہے، اور اب بھی یہ بخار ہے اور دونوں ملکوں میں ہے. وہاں پہ ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ بھی جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور خاص طور پہ مودی کے آنے سے غالباً یہ خطرہ اب اور بڑھ گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس سے؟ اچھا، یہ دیکھیں بات اس میں یہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ یورپ کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو انگلینڈ اور فرانس جو ہیں بہت جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اور سب سے آخر میں تو جیسے نیپولین نے پوری کوشش کی تھی کہ انگلینڈ پہ حملہ کر کے اس کو تباہ برباد کر دے. پھر ہٹلر کے زمانے میں یعنی بمبارڈمنٹ بھی ہوئے ہیں، اور یہ ہوا ہے کہ انگلینڈ کو ختم کر دیا جائے. تو ان کی آپس کی سب جنگیں بہت ہیں. تو ایک تو کہتے ہیں کہ انگلینڈ کو بچانے میں بہت بڑا حصہ انگلش چینل کا ہے، کہ چونکہ انگریزوں کی نیول پاور بہت طاقتور تھی تو وہ چینل کو پار کرنا جو ہے وہ مشکل تھا. حالانکہ نیپولین نے کوشش کی، لیکن وہ اس چینل اس کی نیوی اتنی طاقتور نہیں ہوئی، اور ٹرافلگر کے مقام پر نیلسن نے نیپولین کو ڈیفیٹ دی. اسی لیے نیلسن انگلینڈ کا بڑا زبردست ہیرو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹرافلگر اسکوائر میں بہت بڑے مینار پہ اس کا مجسمہ جو ہے نصب ہے. اتنا اونچا مجسمہ کسی ادیب و شاعر کا نہیں ہے جتنا بڑا مجسمہ نیلسن کا وہاں یعنی موجود ہے. تو یہ تھا کہ ان تمام جنگوں کے بعد آباد جب، اور خاص طور سے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب صورتحال بدلی ہے، تو اب یعنی یورپ کے بارڈرز جو ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان اب زمیندوز یعنی ٹنل بنا دی گئی ہے، تاکہ چینل کے ذریعے نہیں بلکہ ٹرین کے ذریعے یا
بسوں اور گاڑیوں کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے کے ملکوں میں جا سکتے ہیں. تو یورپ نے تو اپنے آپ کو متحد کر کے ایک کر لیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپس میں تو اب وہ جنگ نہیں کریں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ میرا خیال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کرنے کا کام انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ مالی مدد دیں گے اور نیٹو کے ذریعے فوجی مدد بھی دے دیں گے، لیکن خود اب وہ ذاتی طور پہ توسیع سلطنت میں یا کالونیز بنانے میں یا جنگوں کے اندر اب ان کی کوئی خواہش جو ہے وہ نہیں رہی ہے. اچھا، یہی چیز میرے خیال سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان، ہندوستان ایک ہی بر صغیر کا حصہ ہیں. یہ 47 ہے جس کے اندر ہم الگ ہوئے، ایک الگ ملک بنا ہے، لیکن یہ کہ یہ ہم حصہ ہیں بر صغیر ہندوستان کا. تو ایک لحاظ سے دوسری جانب رہنے والے جو ہیں وہاں بھی ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو بہت سے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور ہمارا کلچر، زبان وہ بھی بہت حد تک یعنی خاص طور سے شمالی ہندوستان سے ہمیں ملتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اتنی جنگیں جو کی ہیں ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان میں بھی جنگی جنون ہیں، وہ لوگ ایسے لوگ ہیں یعنی انتہا پسند ہندو، انتہا پسند، وہ بھی جنگ چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم بھی انہی کی طرح سے جنگ کی خواہشات رکھیں اور جنون کا مظاہرہ کریں تو پھر مسئلوں کا حل کبھی نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسائل کا حل پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ کلچرل ریلیشن شپ جو ہے وہ ہونا چاہیے، دانشوروں کے تبادلے ہونے چاہیے، اساتذہ اور طلبہ جو ہیں وہ آنے چاہیے، سیاستدان آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید کریں، مذہب کے لوگ جو ہیں وہ آئیں، کیونکہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، آئیں گے تو وہ بہت حد تک غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی. تو ہمارا فیوچر جو ہے، مستقبل جو ہے وہ جنگ کرنے میں نہیں ہے بلکہ پرامن رہنے کے اندر ہے، نہ صرف ہندوستان سے بلکہ اور جو دوسرے ہمارے ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں امن و امان برقرار رکھنا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، نیوکلیئر وار یا نیوکلیئر ویپن جو ہیں اس کے حوالے سے ڈاکٹر نوم چومسکی کئی مرتبہ یہ بات بول چکا ہے، بلکہ وہ بار بار ہر جگہ جب اس کو موقع ملتا ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کو وہ وارن کرے، متنبہ کرے کہ دنیا میں جو سب سے بڑے 2 خطرے ہیں وہ یہ ہیں کہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، جس میں پھر حالات چائنا اور رشیا کے درمیان بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3rd ورلڈ وار کا چانس پیدا ہو گیا ہے. اور اسی طرح پاکستان اور انڈیا بھی وہ 2 کنٹری ہیں جس میں نیوکلیئر وار کے خدشات اپنی جگہ پہ حقیقی طور پہ موجود ہیں. تو اور دوسرا کلائمیٹ چینج جو ہے، وہ اس نے 2 خطروں کا ذکر کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج. تو اس میں ایک تو پہلا سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ جس دنیا میں امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک موجود ہوں جو کہ مستقل دہشت گردی کرنے پر تلے رہتے ہیں، جب ان کی مرضی آتی ہے بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے اصولوں کو توڑتے ہوئے یہ حملہ کر دیتے ہیں، تو جس دنیا میں جیسے ممالک ہیں، اور ہم ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو قومیں بھی کمزور رہی ہیں ان قوموں پر دوسری قوموں نے حملہ کیا ہے اور ان پہ قبضہ کر کے ان کے ریسورسز کو لوٹا ہے. تو اس قسم کے حالات میں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں اس قسم کے ٹیررسٹ ممالک موجود ہیں، پاکستان کیسے اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو ختم کر دے؟ یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے بھی آتا ہے کہ بھئی یہ کیا بھروسہ کہ کل اسرائیل حملہ کر دے، کیا بھروسہ کل امریکہ حملہ کر دے. تو اگر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہیں تو ایک طرح سے ہم اپنی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ اس کی جو تباہی ہمارے سامنے ہے اس کی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا، جو تباہی ہمارے سامنے اگر ہم راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن کیسے ہم ان ممالک سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اور اس میں انڈیا میں بھی اگر مودی جیسے لوگ آ جائیں یا اسی قسم کے دوسرے لوگ، اور اگر ان کا دماغ خراب ہو جائے تو ان سے بھی پاکستان کو بہرحال ایک خطرہ موجود ہے. تو اس صورتحال میں آخر کس طرح ہم اپنی نوجوانوں کو یا قوم کو یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپن کو ختم کریں؟ اچھا، یہ بڑا ویسے صحیح آپ نے کہا، بڑا پیچیدہ سوال ہے، کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک قوم طاقتور ہو جاتی ہے تو وہ طاقت جو ہے اس کو اس بات پہ اکساتی ہے کہ اب دوسری کمزور قوموں کو یا جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یا ہتھیار نہیں ہیں ان پہ قبضہ کر کے اور ان کو اپنے زیر دست کرے.
یہ ظاہر ہے تاریخ کے اندر یہ بالکل ہوتا رہا ہے کہ طاقتور کمزور پر حکومت کرتے رہے ہیں. اور یہ نیوکلیر ویپنز کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں امریکہ نے بنائے اور انہوں نے استعمال بھی کیے. ایک تو ہوتا ہے نا بنانا اور پھر استعمال بھی. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک ہی شہر پہ کرتے، انہوں نے 2 شہروں پہ کیے تاکہ 2 مختلف قسم کے تجربات جو ہیں وہ ان کے سامنے آئیں. اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ روس کو خطرہ یہ تھا کہ اگر اس نے نہیں بنایا تو جو کولڈ وار چل رہی تھی اور کمیونزم کے خلاف جو ایک ہنگامہ تھا تو امریکہ جو ہے وہ اس پہ حملہ کر کے اس کو تباہ کر دے گا. لہٰذا اس نے بھی پھر ایٹامک ہتھیار جو ہے اس نے بھی تیار کیے. اچھا، جب اس نے تیار کیے تو نتیجہ یہ ہے کہ آگے چل کے اس کے اور چین کے درمیان جو تعلقات تھے چین نے تیار کیا. چین نے بنائے تو ہندوستان نے ایٹامک ہتھیار بنائے، ہندوستان نے بنائے تو پاکستان نے بنائے. اچھا، تو یہ ایک چین تو اس طرح سے مطلب کہ چلی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ساؤتھ افریقہ بھی تیار تھا ایٹامک طاقت بننے کے لیے، لیکن بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایٹامک طاقت نہیں بنیں گے یہ. اچھا، اسی طریقے سے ساؤتھ امریکہ کے ایک آدھ ملک تھا، لیکن یہ بھی ہے کہ خفیہ طور پہ کیا ظاہری طور پہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے بھی ایٹم بم تیار کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جن ملکوں کے پاس یہ ایٹمی ہتھیار ہیں اور جب تک ان کے پاس یہ ہیں وہ دنیا کی امن کے لیے خطرہ ہیں، اور جب تک یہ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ظاہر ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں ان کی بھی خواہش ہو کہ ایٹامک پاور بنے. اچھا، اب اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بنے، اس لیے اس نے عراق کو بھی نہیں بننے دیا، اس نے لیبیا کو بھی مطلب کہ نہیں بننے دیا. اس کی جو کوشش تھی کہ بھئی میں انویسٹمنٹ کر کے اور کچھ حاصل کروں. اب ایران کے اندر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بھی اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ ہے کہ اس کو ایٹمک پاور نہ بننے دیا جائے. تو یہ ایک عجیب و غریب ایک وشس سرکل جو ہے وہ مطلب کہ چلا ہوا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ ہے بہت مشکل، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان تمام جگہوں سے دور رکھا ہے. جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور اپنی معاشرے کی خوشحالی اور اس کے لیے وہ اقدامات کرتے ہیں، فوجی طاقت، قوت یا دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنا یا ہتھیار بنانا، یہ سب انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. تو بہت سے ہیں یعنی ایسے ملک جو ایٹمک ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا اس پہ جو اخراجات آتے ہیں وہ پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. لیکن یہ ایک جس کو ہم کہنا کہ قابل فخر بات ہو گئی ہے کہ بھئی ہم ایٹمک پاور ہیں، تو لہٰذا ہماری دنیا میں عزت اسی وجہ سے ہوگی کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہیں یا نیوکلیر ویپنس ہیں. اگر یہ نہیں ہیں تو دنیا میں ہماری عزت نہیں ہوگی. تو اب اس کے لیے ظاہر تحریکیں چل رہی ہیں، اور جو تحریک ہیں وہ یہ ہے کہ سارے ملکوں کو یعنی یہ نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ ختم کرنا ہوں گے. کسی ایک ملک کی بات نہیں ہونی چاہیے. سارے دنیا کے ملک جس میں روس اور امریکہ خاص طور سے جن کے پاس بہت بڑی تعداد کے اندر یہ ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا. جب تک یہ ختم نہیں کریں گے دوسرے جو ملک ہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک جواز ہوگا کہ جب ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے. تو اب یہ جب تک ہم یعنی اس قسم کی تحریک نہ چلے اور ان پہ دباؤ نہ ڈالا جائے، ان کا خاتمہ یہ ملک نہ کریں، اس وقت تک یہ نیوکلیر ویپن کی جنگ اور اس کا خطرہ جو ہے وہ ہمارے سروں پہ منڈلاتا رہے گا. تو ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو ہم لوگ اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. تمام قومیں جو ہیں اس راستے پہ چل رہی ہیں جہاں صرف موت اور بربادی ہے، اور کوئی کسی کو کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ تمام ممالک مل کر ریڈیوس کریں، اپنے کمی کریں نیوکلیر ہتھیاروں میں، اور فائنلی ایک بڑا وقت شاید ایسا آئے کہ ہم کسی کے پاس کوئی نیوکلیر ویپن نہ ہو. لیکن اس دوران جو ہمارے پاس سولوشن ہے غالباً پاکستان اور انڈیا کے پاس کہ وہ اپنے تعلقات اتنے بہتر کریں، تجارتی تعلقات بہتر ہوں، اور ایک دوسرے ممالک میں اسٹوڈنٹس آئیں جائیں، وہاں پڑھیں، اساتذہ کا تبادلہ ہو، فنکاروں کا تبادلہ ہو، اور ویزا کی شاید کنڈیشن ختم کر دی جائے، تو دونوں ممالک میں اتنے قریبی دوستی تعلقات ہو جائیں کہ جس سے نیوکلیر وار کا خطرہ کم سے کم ان ممالک کے درمیان ختم ہو جائے. تو میرا خیال ہے فی الحال ہمارے پاس یہی ایک سلوشن ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ دھمکی نہیں دینی چاہیے کہ ہم انڈیا پہ ایٹم بم پھینک دیں گے یا انڈیا کو ہم تباہ برباد کر سکتے ہیں. اس قسم کی دھمکیاں ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، چونکہ جب ہم یہ
دیتے ہیں سیاسی طور پہ، یعنی اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے، تو اس سے عوام کے اندر جنگی جنون پیدا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ ہندوستان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ وہاں بھی اس بات کی ضرورت ہے، اور وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے سیاستدانوں کو اور ان کو روکتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن کم از کم ہم اپنے ملک میں ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو یا ہمارے دانشوروں کو اس قسم کے دھمکی آمیز بیانات نہیں دینے چاہیے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہیں اور ہم استعمال کر کے ہندوستان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ بیانات جو ہیں یہ کوئی ہمارے حق میں اور ہندوستان کے حق میں اور امن کے حق میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے، کسی خاندان سے دشمنی ہے، اور اس خاندان میں آپ کے اپنے بھائی بہن موجود ہوں، تو آپ اس کو آگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے بہن بھائی بھی جلیں گے۔ اسی طرح یہ بات شاید لوگ نہیں سوچتے کہ انڈیا میں پاکستان سے شاید برابر یا زیادہ تعداد میں مسلمان موجود ہیں، تو اگر انڈیا یہاں پر ایٹم بم مارتا ہے تو زیادہ تر 97% غالباً مسلمان ہی مریں گے یہاں پر، لیکن اگر ہم ایٹم بم انڈیا پہ مارتے ہیں تو اس میں تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے وہاں پر، تو اس لحاظ سے بھی ہمیں یہ ماحول کو، جنگ کے ماحول کو ختم کرنا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی یہ جنگی جنون کی باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہمارے وہاں پہ مسلمان جو اقلیت میں ہیں وہ رہتے ہیں، ان کو مذہبی انتہا پسند ہندوؤں کے جو ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ان مسلمانوں کو بھی پروٹیکشن دینی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ جنگ کے بخار کو کم کریں، اور یہاں پہ ہندو مائنورٹی یا دوسری جو ہماری اقلیتیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ ہم جہاں جہاں اقلیت میں ہیں وہاں ہمارے سے اچھا سلوک ہو۔ ہاں نہیں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت آپ کا۔